غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب، کہا دیر پا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے۔ وزیر اعظم کی تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی۔ پاک بھارت جنگ بندی سے کروڑوں قیمتی جانیں بچیں۔ امریکی صدر نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں۔ غزہ میں امن قائم کرنا آپ کی بہت بڑی کامیابی اور میراث ہوگی۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مصافحہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ امید ہے معاہدے کے مطابق حماس ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گی۔ ٹرمپ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کی تعمیر نو میں 9 ممالک حصہ ڈال رہے ہیں۔ $7 ارب سے زائد رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ $10 ارب دے گا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے۔ UN کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایسا غزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر مناسب طریقے سے حکومت ہو۔ یہ نہیں سوچیں کہ جنگ کے لیے فوج بھیجنی ضروری ہوگی۔ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ 10 دن میں ایران سے متعلق پتہ چل جائے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے۔ ایران ہمارے ساتھ امن کے راستے پر چلے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو علاقے میں امن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس، پاکستان سمیت 47 ممالک کی شرکت۔ اجلاس سے پہلے شرکاء کا گروپ فوٹو، صدر ٹرمپ نے شرکاء سے مصافحہ کیا۔ بورڈ آف پیس اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو گڈ فائٹر قرار دے دیا، کہا فیلڈ مارشل عظیم جنرل اور ٹف فائٹر ہیں۔ سید عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا وزیر اعظم شہباز شریف مجھے پسند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اپنے خطاب میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ بہت شدت اختیار کر رہی تھی۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے گرائے گئے، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ کو رکوایا۔ شہباز شریف نے کہا میں نے جنگ رکوا کر کئی زندگیاں بچائیں۔ جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں ملاقات میں معدنیات، انسداد دہشت گردی اور اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کی حمایت کو سراہتے ہیں مارکو روبیو کی بلوچستان اور اسلام آباد میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا امن بورڈ اجلاس سے خطاب، UAE کے وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں پائیدار امن وقت کی ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں مسئلے کے منصفانہ حل سے امن ممکن ہے۔ سعودی عرب امن، انصاف اور ترقی کے لیے ساتھ ہے۔ غزہ میں سیکیورٹی استحکام کے لیے بڑی بین الاقوامی پیش رفت، 5 ممالک کا غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے فوجی بھیجنے کا وعدہ۔ انڈونیشیا غزہ استحکام فورس کا نائب کمانڈر مقرر۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس اجلاس میں امریکی آرمی اہلکار کا اہم اعلان۔ عرب ممالک کی پہلی فوجی شمولیت۔ مراکش بھی غزہ فورس کے لیے فوج بھیجنے پر رضامند۔ غزہ استحکام فورس کے لیے 20,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس کا ہدف مقرر۔ انڈونیشیا کی 8,000 فوجی بھیجنے
کی پیشکش. البانیہ، قازقستان اور کوسوو کا بھی فورس کا حصہ بننے کا اعلان. مصر اور اردن نے پولیس کی تربیت کا وعدہ کیا. بورڈ آف پیس اجلاس میں ممکنہ غزہ سیکیورٹی منصوبہ بھی پیش کر دیا گیا. رفح کو ترجیحی بنیادوں پر 3 سال میں دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان. 200 ہوٹلز تعمیر کیے جائیں گے. 12,000 پولیس اہلکاروں اور 20,000 اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی. نئی عبوری فلسطینی پولیس فورس بنانے کے لیے 2,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں. امریکہ کا ایران پر دباؤ مزید بڑھانے کا فیصلہ. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف محدود حملے کرنے کا سوچ رہے ہیں. محدود حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے. ایران معاہدے کو قبول نہ کرے تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے. حملہ چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ ہیں. ایران کا اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط لکھا. کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتے. ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے. اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا. دشمنوں کے اڈوں، سہولیات اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا. ایران پر ممکنہ حملہ. برطانیہ کا امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار. برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی. برطانوی میڈیا کے مطابق کیئر سٹارمر نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے خدشے کی بنیاد پر اجازت مسترد کی. صدر ٹرمپ کی برطانیہ کے فیصلے پر تنقید. چوگوس آئی لینڈ معاہدے پر اعتراض. دعویٰ کیا کہ ایران UK اور اتحادی ممالک پر حملہ کر سکتا ہے. ممکنہ حملے کے لیے ڈیاگو گارسیا اور RAF فیئر فیلڈ ضروری ہو سکتے ہیں. تنازع کے بعد واشنگٹن اور لندن کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا. کراچی میں ایک اور بڑا حادثہ. کئی قیمتی جانیں چلی گئیں. سولجر بازار گلرانا کالونی کے رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے دھماکہ. 30 سے 35 گز پر قائم 3 منزلہ عمارت گر گئی. ملبے تلے دب کر خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی، ہسپتال منتقل. تمام لاشیں نکال لی گئیں. عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل. بم ڈسپوزل اسکواڈ حکام کے مطابق عمارت کے اندر گیس فٹنگ کے لیے پلاسٹک کے پائپس کا استعمال کیا گیا. گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں. مکان بغیر قانونی ڈاکیومنٹ کے بنایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا عمارت میں دھماکے کا نوٹس. کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم. صدر مملکت آصف علی زرداری کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق صدر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور. سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی ایڈ ہاک صدر ہاکی فیڈریشن تعینات. وزیر اعظم نے محی الدین وانی کو ایڈ ہاک صدر تعینات کرنے کی منظوری دے دی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری عہدے سے مستعفی رانا مجاہد کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا. سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج جہنم واسط. مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. دہشت گردی کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. مرید کے نارووال روڈ پر نارنگ منڈی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ. ٹرک اور وین میں تصادم میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ سرور، 20 سالہ کومل، 20 سالہ رابعہ اور 4 ماہ کی معصوم بچی مریم شامل. وین میں سوار فیملی جنازے میں شرکت کے لیے شیخو پورہ جا رہی تھی. حادثے میں وین مکمل تباہ ہو گئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئیں. M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع.
तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। जापान के इलाके होकाइडो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम, 145 परवाज़ें मनसूख, 295 मुसाफिर ट्रेनें बंद कर दी गईं। हुकाम का हंगामी हालात के पेश नज़र 300 से ज़ायद स्कूल्स बंद करने का ऐलान, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। बर्फ़ के बाइस कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हुई। सापोरो में 24 घंटे में 44 सेंटीमीटर बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बर्फबारी की पेश गोई कर दी।